السلام علیکم. میرا نام سید صغیر احمد جعفری ہے. میں ریختہ چاند یوٹیوب چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنا کچھ کلام پیش کر سکوں. اور ساتھ ہی یہ میں بتانا چاہوں گا اور مجھے خوشی ہے کہ ریختہ چاند کے جو CEO ہیں چاند صاحب، وہ جو ہیں ممتاز شاعر اعجاز رحمانی صاحب کے شاگرد رہے. اور اعجاز رحمانی صاحب جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ وہ میرے بڑے عزیز دوست تھے، اور ان کو 1989 میں ابوظہبی میں عالمی مشاعروں میں ان کو بلایا تھا میں نے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ راغب مراد بھی تھے، اور احمد عظیم قاسمی ہیں، قرۃ العین حیدر، امجد اور عطاءاللہ قاسمی، طارق سبزواری، اس کے بعد شیخ اختر مرحوم، اقبال مجیدی، تمام ممتاز شعراء کرام پاکستان اور انڈیا کے اس زمانے میں ہم نے انوائٹ کیا تھا. تو اس ہمارے بھائی چاند صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ میں اپنے حوالے سے بھی کچھ بات کہوں. تو اس سے پہلے کہ میں چند الفاظ اپنے حوالے سے کہوں، میری خواہش ہے کہ حمد و نعت پہلے پیش کر دوں. دیکھیے چند اشعار. حمد رب تعالیٰ. دکھا دے پھر سے اپنا گھر دکھا دے، دکھا دے پھر سے اپنا گھر دکھا دے، میرا سر سین کعبہ میں چکا دے. حرم میں میرے سجدے ان گنت ہوں، حرم میں میرے سجدے ان گنت ہوں، جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. حرم میں میرے سجدے ان گنت ہوں، جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. اور در اقدس پہ ایسی حاضری ہو، در اقدس پہ ایسی حاضری ہو، دیار دل کو ایک کعبہ بنا دے، دیار دل کو ایک کعبہ بنا دے. اور تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، میری آنکھوں میں یہ کعبہ بسا دے، میری آنکھوں میں یہ کعبہ بسا دے. اور تیرا ہی نام لے کر نیند آئے، تیرا ہی نام لے کر نیند آئے، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دے، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دے. اور یہ سارے بت جو ہیں حرص و ہوس کے، یہ سارے بت جو ہیں حرص و ہوس کے، میرے مولا یہ سارے بت گرا دے، میرے مولا یہ سارے بت گرا دے. اور تیرے در سے تیری رحمت سمیٹوں، تیرے در سے تیری رحمت سمیٹوں، فقط اپنا مجھے تو آسرا دے، فقط اپنا مجھے تو آسرا دے. اور کوئی بخشش کا ہو جائے اشارہ، کوئی بخشش کا ہو جائے اشارہ، گناہوں کو میرے مولا مٹا دے، گناہوں کو میرے مولا مٹا دے. چند اشعار دیکھیے. جھکاتا ہوں سر کو بصد احترام، خدایا تیری عظمتوں کو سلام. میں ناچیز بندہ ہوں مالک میرے، میں ناچیز بندہ ہوں مالک میرے، میں فانی ہوں اور تجھ کو حاصل دوام. تو رحمان ہے تو کرم ہی کرم، تو رحمان ہے تو کرم ہی کرم، تیری رحمتیں زندگی کا پیام، تیری رحمتیں زندگی کا پیام. اور تیرے نام کی برکتیں بے شمار، تیرے نام کی برکتیں بے شمار، تیرا ذکر کرتا رہوں صبح و شام، تیرا ذکر کرتا رہوں صبح و شام. اسے دیکھیے کہ صغیر ایک بندہ ہے آج اس طرح، صغیر ایک بندہ ہے آج اس طرح، تیرے نام سے ہے شروع اس کا کام، تیرے نام سے ہے شروع اس کا کام. خدا پاک ہے جو پالنے والا جہانوں کا، خدا پاک ہے جو پالنے والا جہانوں کا، وہی مالک وہی آقا زمینوں آسمانوں کا، وہی مالک وہی آقا زمینوں آسمانوں کا. وہی تو ہے ہماری زندگی آسان جو کر دے، وہی تو ہے ہماری زندگی آسان جو کر دے. وہی داتا وہی مالک جہاں کے کل خزانوں کا، وہی داتا وہی مالک جہاں کے کل خزانوں کا. وہی تو ہے جو قسمت کے اندھیرے دور کرتا ہے، وہی تو ہے جو قسمت کے اندھیرے دور کرتا ہے. وہی ہے باغ کا مالک
وہی ہے باغبانوں کا، وہی ہے باغ کا مالک، وہی ہے باغبانوں کا. اور چند اشعار دیکھیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھاؤں ٹھنڈی ہوا مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی ہوا مدینے میں، کیونکہ ہے صاحباں مدینے میں، وہ ملے عرصہ حیات مجھے. چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، کیونکہ ہے صاحباں مدینے میں، وہ ملے عرصہ حیات مجھے، وہ ملے عرصہ حیات مجھے، سنتا جاؤں اذاں مدینے میں، وہ ملے عرصہ حیات مجھے، سنتا جاؤں اذاں مدینے میں. اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں کی زباں مدینے میں، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں کی زباں مدینے میں. اور سارے غم بھول بھال جاتا ہوں، سارے غم بھول بھال جاتا ہوں، کیونکہ ہے مہرباں مدینے میں، سارے غم بھول بھال جاتا ہوں، کیونکہ ہے مہرباں مدینے میں. اور دیکھیے کہ قلب و جاں کرے روشن، روشنی کا حامل ہے، قلب و جاں کرے روشن، روشنی کا حامل ہے. سمجھے؟ ذکر دل نشیں ان کا زندگی کا حاصل ہے، ذکر دل نشیں ان کا زندگی کا حاصل ہے. اور جو بڑی محبت سے یاد مصطفیٰ کر لے، جو بڑی محبت سے یاد مصطفیٰ کر لے، وہ بڑا تونگر ہے جو کہ ان کا سائل ہے، وہ بڑا تونگر ہے جو کہ ان کا سائل ہے. اور چند سے دیکھیے کہ پہلے تو حمد کرتا ہوں رب قدیر کی، پہلے تو حمد کرتا ہوں رب قدیر کی، پھر بات میں کروں گا بشیر و نذیر کی. پہلے تو حمد کرتا ہوں رب قدیر کی، پھر بات میں کروں گا بشیر و نذیر کی. اور میں خوش نصیب ہوں کہ دعا لب پہ آ گئی، میں خوش نصیب ہوں کہ دعا لب پہ آ گئی. یہ بھی تو ایک پکار ہے میرے ضمیر کی، یہ بھی تو ایک پکار ہے میرے ضمیر کی. اور یہ دیکھیے کہ جو بھی سکون ہے وہ در مصطفیٰ پہ ہے، جو بھی سکون ہے وہ در مصطفیٰ پہ ہے. یہ بات یاد رکھنا نبی کے فقیر کی، یہ بات یاد رکھنا نبی کے فقیر کی. اور جالی کو تھام تھام کے بے حال ہو گیا، جالی کو تھام تھام کے بے حال ہو گیا. حالت سنبھل گئی تھی مگر پھر صغیر کی، حالت سنبھل گئی تھی مگر پھر صغیر کی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بھائی نے چاند صاحب نے جو کہا کہ کچھ اپنے حوالے سے کہوں، تو میں بہت مختصر چند باتیں کہوں گا. وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا میرا نام سید صغیر احمد جعفری ہے، میری پیدائش اجمیر شریف میں ہوئی. یہ وہ دور تھا اس کے بعد سمجھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جاری تھی، دوسری عالمگیر جنگ جو تھی جاری تھی. اور مجھے اب تک انہوں نے آپ نے کہا چاند صاحب نے کہ کوئی واقعہ، تو ایک اہم واقعہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہی اگست 1945 میں اسکول میں تھا. تو میرے والد صاحب تشریف لائے پشکر سے، اور میرے استاد سے کچھ کہا اور مجھ سے کہا چلو چلے. تو وہاں گھر کے قریب قیصر گنج میں فٹ پاتھ پہ کھمبا لگا ہوا تھا، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک وہ لگا ہوا تھا ریڈیو قسم کا، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی، وہ BBC کی خبریں دیتے تھے. اسی وقت خبریں آ رہی تھیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گر چکا ہے، گرایا جا چکا ہے جو بھی ہے. خیر وہاں سے پھر ہم گھر گئے، دادا جان سے ان سے ملاقات ہوئی. تو باتوں میں نے کہا یہ کیا ہوا کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ایک بات میں بتا دوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب بہت بڑی دنیا میں تبدیلی آئے گی، سمجھے. خیر سیاسی باتیں تھی، اس مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج اب میں دیکھ رہا ہوں سمجھے کہ اس دن کا کہا ہوا کہاں 1945 کہ حقیقت میں دنیا کہاں سے کہاں بدل گئی اس واقعے کے بعد سمجھے. اور دوسرے یہ کہ تحریک پاکستان کا زور تھا.
دادا مرحوم سید یوسف علی صاحب جو تھے، مشہور اس زمانے میں عالم تھے، اور فارسی اور عربی کے خاص طور پہ. تو قائد اعظم کے جتنے بھی تقریبات ہوتی تھیں، فنکشن ہوتے تھے، وہ ہیں تو وہ ضرور جا کے اٹینڈ کرتے تھے. تو پھر ان کے استاد، ہمارے جو استاد تھے معین اسلامیہ ہائی اسکول میں، حنیف صاحب، وہ بھی ان کے بڑے اچھے دوست تھے. تو وہ مجھے انہوں نے اور میرے دادا نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کی ریلیز نکالنی ہیں، سمجھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہیں گے. تو وہ ہم ریلیز نکالا کرتے تھے، سمجھے. اور یہ ریلیز جو لے کے ہم الور بھی گئے، بھرتپور بھی گئے، مشرق پنجاب بھی گئے، امرتسر اور گرداسپور وغیرہ، جودھ پور بھی گئے، دہلی تک گئے، سمجھے. اور 2 مرتبہ قائد اعظم سے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ان کے اتنے قریب جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، دیکھنے کا موقع ملا. تو محمود ہارون مرحوم جو تھے، ان کو میں بڑا کہتا تھا، وہ میرے دادا کو اچھی طرح جانتے تھے. تو محمود ہارون سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بڑے صاحب کی عمر 70 سال ہے، تو ان کی آنکھوں میں ایسی چمک کیوں ہے؟ کہنے لگا بھائی، انہوں نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، عجیب سے. کہنے لگے تم لوگ جو بندر کی طرح اچھل رہے ہو نا، لے کے رہیں گے پاکستان، پٹ کے رہیں گے ہندوستان، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو یہ اس کا اثر ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حال ہے ان بچوں کا اور جوانوں کا، تو پاکستان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچائیں گے اور کیا کتنی ترقی دلائیں گے. تو خیر، اب عمران خان صاحب کا دور ہے، سمجھے. اور میری دعا ہے، سمجھے، کہ وہ جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ پاکستان جو ہے عظیم سے عظیم تر بنے. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس زمانے میں جو برٹش انڈیا پولیس تھی، اس وقت برٹش انڈیا تھا، برٹش انڈیا پولیس تھی، وہ ہمیں خاص طور پر لڑکوں کو وہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ زخمی کرتے تھے، مارتے تھے. بہت سے ہمارے ساتھی شہید ہوئے. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ اجمیر میں گھر میں چھوڑنا پڑا، سمجھے، ایسے کیسے. اور اس کے بعد جس حالت میں ہم نکلے درگاہ بازار میں، پھر وہاں سے قریب میں یتیم خانہ تھا، یتیم خان کو ٹیمپریری اسپتال بنایا ہوتا. اور اب جو بچے ہیں ان کو صرف معلومات کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خاص وجہ صرف یہی ہے کہ الور، بھرتپور، ادھر پور، ادھر سے مختلف جگہوں سے، اجمیر سے بھی، سمجھے، جو پشکر سے بھی، جس طرح مسلمان کسی کی ٹانگ کٹی، کسی کا ہاتھ کٹے، کسی کی زخمی، وہ لائے جاتے تھے وہاں پہ. تو وہاں انہیں والنٹری ضرورت تھی. تو میرے دادا نے، سمجھے، مجھے اور کچھ چند لڑکوں کو میرے استاد سے کہہ کے والنٹری رکھوا لیا. اب وہ ہمارا کام پہ کیا تھا، صرف جو ڈاکٹرز وغیرہ تھے بیچارے ہیں، اور اس وقت ان کے پاس کچھ زیادہ بنی تھی دوائیں، کچھ نہیں، وہی ٹیچر آئیڈین اور یہ وہ، اور اس کے بعد پٹیاں وغیرہ، اور کچھ نہیں، سمجھو. تو بڑی مشکل سے وہ لوگوں کو تسلی دیتے تھے. تو ہمیں پانی وانی دینے کے لیے دوا لے کے جاتے، یہ دوا لے، یہ لے، وہی کرتے کرتے ایک دن میرے قمیص پہ دھبا پڑ گیا لال خون کا. لیکن باہر جلدی جانا بھی تھا کیونکہ 36 گھنٹے کا کرفیو لگتا تھا، اور بڑی مشکل سے روٹی ملتی تھی. مجھے ایک سامنے ریسٹورینٹ تھی جس میں ہر وقت یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، وہ گانا ہوتا چلتا رہتا تھا. خیر وہ 2 گھنٹے کے لیے کھلتا تھا، پھر بند ہو جاتا. تو وہاں پہنچنے سے پہلے پولیس والوں نے پکڑ لیا. کیا کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا معین اسلامیہ ہائی اسکول میں. کیا کرتا؟ میں نے کہا اسٹوڈنٹ ہو بھائی، سمجھے، پاکستان کا نام لیتا ہے. تو میں ایک دم خاموش ہوا. بھی کچھ بولنے والے کہنے لگا یہ بتا کہ یہ لال دھبا کا ہے گا. میں نے کہا رنگ ونگ کا. ارے نہیں کہ نہیں، خون ہے. تو وہ کسی کو قتل کر کے آیا، مار کے آیا. میں نے کہا بھائی میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کہاں ماروں گا؟ انہوں نے مارنا شروع کیا. میرے اس زمانے میں کمر میں یہ سب، اور کمر میں، اور یہ سب آج تک تکلیف ہے. تو یہ کیفیت تھی تحریک پاکستان کے ایام کی. بچے، بوڑھے، جوان کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کے ساتھ جلتے ہیں. تو پھر مجھ پہ کافی حملے ہونے لگے، سمجھے. اور میرے والد جو گورنمنٹ امپلائی تھے، اور وہ پشکر میں
جایا کرتے تھے. میں تو انہوں نے بتایا میری والدہ کو. پھر والدہ مجھے ٹونک لے گئے. ٹونک میں دربار ہائی اسکول ٹونک میں نے داخلہ لیا, سمجھے, اور وہاں تعلیم حاصل کی کچھ. اس کے بعد اسی اسکول میں مجھ سے سینئر ایک دو ہوا کرتے تھے, مشتاق یوسفی صاحب, سمجھے. اور اس کے بعد یہ ٹونک وہی جگہ ہے جو اختر شیرانی کے حوالے سے مشہور ہے, اور وہیں پہ میرے ماموں اور انکل یہ جو یہ تھے کزن اختر حسین جعفری, اور میرے ماموں سید مسعود حسین جعفری, یہ دونوں بھی شاعر بھی تھے اور سینئر آفیسر بھی تھے وہاں پہ. تو وہاں جو گھر تھا اس میں تھا بیٹھک, اس میں شعر و ادب کی محفلیں ہوتی تھیں, سمجھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ریاست ٹونک جانے کے بعد دربار ہائی اسکول ٹونک میں رہا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہیں پہ قائد اعظم کے حوالے سے سب سے ہاں مضمون وغیرہ میں کافی لکھا کرتا تھا. تو میرے ایک استاد جو تھے عزیز صاحب, وہ شاعر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ شعر بھی کہا. میں نے کہا جی قائد اعظم کے حوالے سے کچھ کہا, کیونکہ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, اسے سلام کرنے کا موقع ملا. تو کہنے لگے سناؤ. تو پھر میں نے چند اشعار سنائے, سمجھے. اور اتفاق ایسا ہے کہ یہی اشعار میں پہلا انجینئر ہوں پوری دنیا میں, وہ شاعر ہوں جس نے شیخ مجیب الرحمن کو بھی یہی اشعار سنائے, سمجھے. اور وہ اس کے لیے بیگم صوفیہ کمال جو تھیں ان کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ ان کو, اور اس نے کہا کہ ان کا بنگالی میں ترجمہ کرو, ترجمہ بھی کر کے سنائے. تو اب یہ ہے کہ وہ جو اشعار سنائے وہ یہ تھے کہ دیکھیے کہ قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں, قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں, سینچا ہوا لہو سے چمن مل گیا ہمیں, جہاں سے ہے جو عزیز وطن مل گیا ہمیں, ایسا لگا کہ سارا گگن مل گیا ہمیں. جہاں سے ہے جو عزیز وطن مل گیا ہمیں, ایسا لگا کہ سارا گگن مل گیا ہمیں. اور پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا, پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا, آزاد زندگی کا چلن مل گیا ہمیں. قائد کی زندگی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں, سینچا ہوا لہو سے چمن مل گیا ہمیں, جہاں سے ہے جو عزیز وطن مل گیا ہمیں, ایسا لگا کہ سارا گگن مل گیا ہمیں. اور پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا, آزاد زندگی کا چلن مل گیا ہمیں. اور اسے دیکھیے کہ دنیا غم فروش میں حیراں ہے دیدہ ور, دنیا غم فروش میں حیراں ہے دیدہ ور, کیسے علاج رنج و علم مل گیا ہمیں. اور دکھ درد بانٹ کر ہی خوشیاں ہوئیں نصیب, دکھ درد بانٹ کر ہی خوشیاں ہوئیں نصیب, جس میں ہیں ہم وگن, جس میں ہیں ہم مگن وہ وطن مل گیا ہمیں, جس میں ہیں مگن وہ وطن مل گیا ہمیں. اور یہ دیکھیے شعر کہ قوم نے قائد اعظم سے نہ پایا رہبر, قوم نے قائد اعظم سے نہ پایا رہبر, سمجھے. ملک دشمن سے جو لڑتا رہا بے خوف خطر, ملک دشمن سے جو لڑتا رہا بے خوف خطر, ان کی ہر بات میں تاثیر عمل ہوتی تھی. پھر دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ہر بات میں تاثیر عمل ہوتی تھی, ان کی ہر بات جو ہوتی تھی, ان کی جو بات بھی ہوتی تھی اٹل ہوتی تھی, ان کی ہر بات میں تاثیر عمل ہوتی تھی, ان کی جو بات بھی ہوتی تھی اٹل ہوتی تھی. اور ان کا ہر کام میں دیکھیے ان کا ہے ہم اہل وطن پر ہے بڑا ہی احسان, ان کا ہے اہل وطن پر یہ بڑا ہی احسان, ان کی کوشش سے ہوا ہم کو عطا پاکستان, ان کی کوشش سے ہوا ہم کو عطا پاکستان. پاکستان کے حوالے سے چند سال دیکھیے کہ جب وطن سے دور ہوتے ہیں, میں 42 سال یو میں رہا, سمجھے. تو میرے وطن کی مجھے جب بھی یاد آتی ہے, میرے وطن کی مجھے جب بھی یاد آتی ہے, کرن وفا کی میرے دل میں جگمگاتی ہے, کرن وفا کی میرے دل میں جگمگاتی ہے. اور مجھے بھی صحرا میں برسوں گزر گئے لیکن, مجھے بھی صحرا میں برسوں گزر گئے لیکن, زمین اپنی مجھے
پھر بھی یاد آتی ہے، زمین اپنی مجھے پھر بھی یاد آتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے چند اشعار کہوں گا، پیش کروں گا کہ بن کے خورشید نمودار ہوا پاکستان۔ یہ دیکھیں کہ بن کے خورشید نمودار ہوا پاکستان، ہے بزرگوں کی دعاؤں کا صلہ پاکستان، ہے بزرگوں کی دعاؤں کا صلہ پاکستان۔ اور آج کے نوجوان بھی دیکھیں کہ یہ شعر کہ کتنی مشکل سے یہ تعمیر ہوا ہے لوگوں، کتنی مشکل سے یہ تعمیر ہوا ہے لوگوں، جذبہ و خون سے تعمیر کیا پاکستان، جذبہ و خون سے تعمیر کیا پاکستان۔ اور ہر طرف پیار کی برسات میرے مولا ہو، ہر طرف پیار کی برسات میرے مولا ہو، مرکز میں پیار و محبت ہو وفا پاکستان۔ جو شہیدان وطن ہیں انہیں کرتے ہیں سلام، جو شہیدان وطن ہیں انہیں کرتے ہیں سلام، ہے اسی خون کی لالی کی جزا پاکستان۔ ایک مرکز پہ جو لے آیا مسلمانوں کو، ایک مرکز پہ جو لے آیا مسلمانوں کو، پرکشش پیارا وطن ہم کو ملا پاکستان، پرکشش پیارا وطن ہم کو ملا پاکستان۔ چند اشعار اور پیش کرنا چاہوں گا کہ غم دل سنائے زمانہ ہوا، غم دل سنائے زمانہ ہوا، ہمیں مسکرائے زمانہ ہوا، وطن کی ہمیں ہر ادا ہے پسند، وطن عزیز پاکستان، وطن کی ہمیں ہر ادا ہے پسند، ہمیں دور آئے زمانہ ہوا۔ یہ وہ زبان نے لکھا ہے جب 42 سال میں یو اے میں رہا ایز اے انجینئر، میں چیف انجینئر تھا واٹر الیکٹرسٹی اتھارٹی۔ تو وطن کی ہمیں ہر ادا ہے پسند، ہمیں دور آئے زمانہ ہوا، اور کبھی یاد میں آنکھ رونے لگی، کبھی یاد میں آنکھ رونے لگی، کسی کو بھلائے زمانہ ہوا، کبھی یاد میں آنکھ رونے لگی، کسی کو بھلائے زمانہ ہوا، کسی کو بھلائے، اور خوشی اور غم میں گزرتے رہے، خوشی اور غم میں گزرتے رہے، زمانہ بتائے زمانہ ہوا، زمانہ بتائے زمانہ ہوا، اور یہ صحرا تو گلزار بنتے گئے، یہ صحرا تو گلزار بنتے گئے، ہمیں ان میں آئے زمانہ ہوا، ہمیں ان میں آئے زمانہ ہوا۔ اسے دیکھیے کہ میرے بچے پردیس میں جا بسے، میرے بچے پردیس میں جا بسے، انہیں دیس آئے زمانہ ہوا، میرے بچے پردیس میں جا بسے، انہیں دیس میں آئے زمانہ ہوا، اور ہجرت کی ساری کہانیاں جب اجمیر سے ٹونک سے حیدرآباد سے کراچی سے 8 سال مشرق پاکستان بنگلہ دیش جاب ہے، اس کے بعد یو اے، پھر امریکہ، کینیڈا، بحرین، ہر طرف جانا گھومتا رہا۔ تو ہے ہجرت کی ساری کہانیاں جب، ہے ہجرت کی ساری کہانیاں جب، ہمیں ہجرتوں میں زمانہ ہوا، ہے ہجرت کی ساری کہانیاں جب، ہمیں ہجرتوں میں زمانہ ہوا، اور ہر ایک دیش کا تھا فسانہ الگ، ہر ایک دیش کا تھا فسانہ الگ، فسانہ سنائے زمانہ ہوا، فسانہ سنائے زمانہ ہوا، اور لڑکپن سے میں ہوں سفر میں صغیر، لڑکپن سے میں ہوں سفر میں صغیر، یہاں پر بھی آئے زمانہ ہوا، یہاں پر بھی آئے زمانہ ہوا۔ یہ دیکھیے کہ وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، ہم بھی اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے، وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، ہم بھی اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ فاصلہ، ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ فاصلہ، اتنے زیادہ دل بدل کر رہ گئے۔ اور پھر دیکھیے کہ درد کی لہریں ہیں جان لینے کو بس، درد کی لہریں ہیں جان لینے کو بس، جانے ہم کیسے سنبھل کر رہ گئے، جانے ہم کیسے سنبھل کر رہ گئے، اور ہے محبت میں یہ کیسی دوریاں، ہے محبت میں یہ کیسی دوریاں، ہم تو بس کچھ دیر چل کر رہ گئے، ہم تو بس کچھ دیر چل کر رہ گئے، اور اس زمانے کے ہیں غم چاروں طرف، اس زمانے کے ہیں غم چاروں طرف، میرے شعروں میں جو ڈھل کر رہ گئے، میرے شعروں میں
جو ڈھل کر رہ گئے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ہم مسافر تو زمین دل کے ہیں, ہم مسافر تو زمین دل کے ہیں, بس اسی سانچے میں ڈھل کر رہ گئے, بس اسی سانچے میں ڈھل کر رہ گئے. اور آہنی ہاتھوں نے روکے سہنے ہیں, آہنی ہاتھوں نے روکے سہنے ہیں. دشمنوں کے دل دہل کر رہ گئے, دشمنوں کے دل دہل کر رہ گئے. وقت کے تیور بدل کر رہ گئے, ہم تو اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے. اور چنانچہ دیکھیے کہ اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا, اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا, جبر کا موسم کم کب ہوگا, اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا, جبر کا موسم کم کب ہوگا. اور دنیا بھر کے سر کو جھکا کر, دنیا بھر کے سر کو جھکا کر اس کا سر بھی خم کب ہوگا, دنیا بھر کے سر کو جھکا کر اس کا سر بھی خم کب ہوگا. اور آج سے خوشیوں کے موسم کی, آج سے خوشیوں کے موسم کی, دور جہاں سے غم کب ہوگا, دور جہاں سے غم کب ہوگا. اور جا حشم کو ٹھوکر ماریں, جا حشم کو ٹھوکر ماریں, ہم میں اتنا دم کب ہوگا, ہم میں اتنا دم کب ہوگا. سے دیکھیے کہ دل ہے سرگرداں دیار غیر میں, دل ہے سرگرداں دیار غیر میں, اس مسافر کو ٹھکانا چاہیے. دل ہے سرگرداں دیار غیر میں, اس مسافر کو ٹھکانا چاہیے. اور یار کا جانا نہ دیکھا جائے گا, یار کا جانا نہ دیکھا جائے گا, اس لیے اس کو نہ جانا چاہیے. اور میں چاہوں گا کچھ چند اشعار ممتاز شاعرہ صفیہ صبا, 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں, سمجھے, کہ شاعرانہ ذوق پہ سے آراستہ پیراستہ, شاعرانہ ذوق سے آراستہ پیراستہ, منفرد انداز اور سب سے جدا ہے راستہ. شاعرانہ ذوق سے آراستہ پیراستہ, منفرد انداز اور سب سے جدا ہے راستہ. اور میں برابر میں کھڑا ہوں شعر تم کہتی رہو, میں برابر میں کھڑا ہوں شعر تم کہتی رہو. اور گر چلی باد مخالف روک دوں گا راستہ, گر چلی باد مخالف روک دوں گا راستہ. اور یہ دیکھیے کہ چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا, چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا, حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا, حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہیں, جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہیں. یہ دل بھی تیرے نام کی تفسیر ہو گیا, یہ دل بھی تیرے نام کی تفسیر ہو گیا. اور تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی, تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی. بکھرا ہوا تھا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا, تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی. بکھرا ہوا تھا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا. اور تو اس طرح ملی کہ میں حیران رہ گیا, تو اس طرح ملی کہ میں حیران رہ گیا. دل کی کتاب کھول کے تحریر ہو گیا, دل کی کتاب کھول کے تحریر ہو گیا. مجھے وطن عزیز کے حوالے سے 2-3 شعر اور یاد آ گئے کہ سارے عالم میں ہیں دھوم اسی دھرتی کی. دیکھیے وطن عزیز پاکستان, جیسا میں نے عرض کیا کہ بڑی قربانی حاصل ہوا, اور میں نے زندگی میں 2 مرتبہ جس قسم قتل عام دیکھا ہے. ایک تو پاکستان بنتے وقت, سمجھے, اور جس طرح ٹرین ہمارے سے آگے کٹ گئی تھی, پھر دوسری ٹرین ہمیں بڑی مشکل سے ملی, سمجھے, اس میں ہمیں آئے اور دیکھا کس طرح لاشیں بکھری پڑی. پھر جو ہجرت کر رہے تھے دوسرے, میں 8 سال وہاں رہا ہوں اس پاکستان میں, تو 1963-1971 تک جو میں نے نظارہ اس وقت دیکھا, سمجھے, جو قتل عام جو بھی ہوا, سمجھے, اور یہ ملک ہمارا آدھا ہو گیا, سمجھے. تو دیکھیے کہ سارے عالم میں ہے دھوم اسی دھرتی کی, یہ وہی دھرتی ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں, جسے بڑی مشکل سے حاصل کیا, اور ہم سب اس کی جتنی بھرپور خدمت کریں, سمجھے. یہی پیغام میں آپ کے نوجوانوں کے لیے سب بڑی قربانی سے حاصل ہوا ہے. یہ بتانا سارے عالم میں ہے دھوم, یہ میں ہے دھوم اسی دھرتی کی, پرحسین نیارہ چمن ہم کو ملا پاکستان, پرحسین نیارہ چمن ہم کو ملا پاکستان. اور عافیت کا یہی گوشہ ہے سمجھنا ہوگا, عافیت کا یہی گوشہ ہے سمجھنا ہوگا. شکر اللہ کہ جس نے دیا پاکستان, شکر اللہ کا کہ جس نے دیا پاکستان. اور یہی اعلان زمانے کو سنانا ہے صغیر, دل سے بھی جان سے بھی
پیارا ہے میرا پاکستان. اور مجھے یاد ہے شروع میں جب پاکستان کے حوالے سے کہنا شروع کیا تھا, اس زمانے میں یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان کراچی پہنچا میں, ٹونک سے حیدرآباد سے کراچی, تو استاد کیا نام ہے یہ تھے شکیل تھے اس زمانے میں پاکستان کوارٹرز میں, سمجھے. تو وہ ہر ہفتے مشاعرہ وغیرہ کرتے تھے. اس زمانے میں شاعروں کا حاصل کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن وہ مجھے ساتھ لیتے تھے اور شاعروں کے گھروں پہ جا کے, سمجھے. تو اسی زمانے میں سمجھے میرے ماموں سید محمود حسین جعفری, سید اختر حسین جعفری, تو وہ بھی ممتاز شاعر تھے, اور دیگر شعراء کرام, ان کے ساتھ بیٹھنے کا شعر کہنے کا موقع ملا. تو اس زمانے میں قائد اعظم کے حوالے سے سنا, پاکستان کے حوالے سے سنا سے, سمجھے. تو مجھے یاد ہے چند اشعار وہ بھی یاد ہیں جب اس وقت کہے تھے کہ اپنا وطن ہے پیارا پیارا. یہ چند اشعار جو ہیں پاکستان کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان ٹیکنیکل ہائی اسکول کی میگزین وغیرہ میں بھی چھپے تھے, جس سمجھے میں اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں تھا. اور اس کے بعد کاشان اردو تھا ایک زمانے میں, اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں رہا. میرے ساتھ مسرور انور مرحوم, یہ ڈاکٹر اسلم فاروقی سینئر ایڈیٹر تھے, اور اس کے بعد شاہد احمد دہلی مرحوم وہ ہوا کرتے تھے, جو پھر وہ ساقی کے لیے مجھے اپنے گھر پہ لے آیا کرتے تھے. ساقی کے لیے بھی کام کرنے کا موقع ملا, اور جو رسالے ہم نکالتے تھے کاشان اردو سے, یہ 50s کی بات ہے, سمجھے. تو یہ وہ موقع بھی ملا. تو اسی زمانے میں کہا تھا کہ کیا نام ہے, اپنا وطن ہے پیارا پیارا دنیا کی آنکھوں کا تارا. اپنا وطن ہے پیارا پیارا دنیا کی آنکھوں کا تارا, اس کے دریا اس کے گلشن جن پر قرباں اپنا وطن من. اپنا وطن ہے سب سے اچھا, اپنا جھنڈا سب سے اونچا. تو یہ پاکستان کے حوالے سے اور ہمیشہ شعر و شاعری ہوتی رہی. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ریختہ چاند کا, اور ہمارے بھائی ان کے جو سی اے او ہیں چاند علی صاحب. میں بڑی عمدہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شاعروں ادیبوں کا انٹرویو لیتے ہیں, اور اس کے بعد ریختہ چاند یوٹیوب جو چینل ہے, سمجھے, یہ بڑی اچھی کاوش ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے.